بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو کہ اس وقت امریکہ یورپ کے دورے پر ہیں اور چھ مہیاں کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کے بھی چرن چھوئے ہیں اور شہباز شریف سے بھی وہ گلے ملے ہیں، لیکن کسی طرف سے اس کا کوئی ثبوت کسی جرنلسٹ کے کسی بندے کے ہاتھ نہیں آیا۔ صرف ملک احمد خان اتنا کہا ہے کہ میں اور نگران وزیر اعظم ایک ہی ہوٹل چرچل ہوٹل لندن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن مجھے نہیں یہ پتا کہ وہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایسی کچھ باتیں مبہم قسم کی ہیں۔ وہ ملک کے نگران وزیر اعظم ہیں، اگر وہ شہباز شریف سے نواز شریف سے ملتے ہیں تو اس میں کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے، کیونکہ جب انہوں نے ہی ان کو نامینیٹ کیا اور ان کو وزیر اعظم بنایا، تو اگر ان کو نہیں ملیں گے تو وہ عمران خان کو آگے جیل میں ملیں گے یا وہ باقی دیگر سیاسی جماعتوں کو ملیں گے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ نگران وزیر اعظم اپنی نگرانی ظاہر کرنے کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک گول میز کانفرنس بلاتے اور اس میں تمام لوگوں سے اپنا یہ معانقہ کرتے کہ میں الیکشن کے لیے آیا ہوں، الیکشن کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے، میں انشاءاللہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں رہوں۔ لیکن یہ بات آج تک اب انہوں نے کی، الیکشن کے بارے میں انہوں نے کوئی کیٹیگوری کے لیے نہیں یہ کہا۔ اب آج آگے کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے باتیں نکل رہی ہیں کہ یہ جنوری میں الیکشن ہوں گے، فروری میں اب الیکشن کشمیر میں نے بھی ایک بونڈا سا کہا ہے جی آخری ہفتے میں ہوں گے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈیٹ دیں، لیکن کوئی شخص، کوئی اہلکار، کوئی طاقتور شخصیت الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کی شے پر ان کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا ہے ان کے پاس ووٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنا الیکشن لیٹ ہوگا اتنے ہمارے ووٹوں میں اضافہ ہوگا، حالانکہ یہ ان کی خوش فہمی ہے، اتنے ہی ووٹوں میں ان میں کمی آئے گی، کیونکہ لوگوں کی بدحالی، بے روزگاری، ہوش ربا گرانی۔ اب دیکھیں بچے، جن کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے انہوں نے اسکولوں سے اٹھا لیے، جو بچے پڑھ رہے تھے انہوں نے ویسے ہی اٹھا لیے کہ ہم فیس نہیں دے سکتے، ہم اپنے والدین کی میڈیسن لائیں، فیس دیں یا روٹی کھائیں یا باقی اخراجات پورے۔ بجلی کے بل کی طرف دیکھ لیں، ایک بندے کی تنخواہ جو ہے وہ 20,000 ہے، بل اس کو 34,000 روپے آتا ہے، تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کارکردگی کے اوپر، نون لیگ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری کارکردگی کے اوپر لوگ ووٹ دیں گے۔ انہوں نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو آج کل کیونکہ یہ ریسنٹلی آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی ملاقات بڑی قربت میں ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کئی فیصلے کیے ہیں، کچھ عوام کو بتائے جا رہے ہیں، کچھ نہیں بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ کہتے یہ ہیں کہ آصف زرداری سب پہ بھاری، لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے سیاح کوئی سیاسی لیڈر پاکستان میں نہیں ہے۔ وہ جس طرف دیکھتے ہیں اسی طرف سب کچھ ہو جاتا ہے، اور جس میں وہ مٹی ڈالنا چاہتے ہیں وہ مٹی ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا بھی پہاڑ کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے ان کی شخصیت کو، ان کی اہمیت کو کسی بھی دور میں کم نہیں کیا جا سکا، اور یہی آصف علی زرداری صاحب کی بات ہے کہ جب وہ پہلے ملے تھے تو عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا، اب وہ ملے ہیں تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن میں تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک جیسے موقع فراہم کیے جائیں اور ایک جیسی ہی ان کو کمپین ہر معاملہ کیا جائے۔ تو لیکن ادھر سے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب اگر جیل میں بھی ہیں، ان کے بندے اگر جیل میں بھی الیکشن ہو جائیں گے، جس پر پی ٹی آئی نے اپنے سارے ہتھیار باہر نکال لیے ہیں اور انہوں نے ساری زبانیں کھول لی ہیں اپنے نگران وزیر اعظم کی طرف کہ عمران خان سب سے بڑے لیڈر ہیں، آپ ان کو باہر رکھ کے کیسے الیکشن؟ تو بھائی آپ ہوش کے ناخن لیں، اگر عمران خان جیل میں ہے اور آپ بلے کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جب آپ جیت جائیں گے اس کے بعد عمران صاحب بھی باہر آ جائیں گے، ایسی کون سی بات ہے؟ اس لیے ہوش سے کام لیں، عقل سے کام لیں، جوش سے کام نہ لیں۔ آج ہماری جو مہمان شخصیت ہیں جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان کے سب سے عام جماعت جس نے پاکستان بنایا، پاکستان مسلم لیگ لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں، اور انہوں نے پریزیڈنٹ بننے کے بعد
اپنی جماعت میں جو اصلاحات کی آج ان پہ بھی بات کریں گے، اور جو زرداری اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات ہے اس پر بھی بات کی جائے گی، اور جو مختلف اس وقت ہیلے حربے بہانے استعمال کیے ہیں الیکشن کو ڈرے کرنے میں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو میری مراد ہے جناب میاں وحید احمد صاحب، جو کہ نہایت ہی سیزنڈ پولیٹیشین ہے، میں آپ کو یہاں اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں، اور آپ کے لیٹ آنے کے باوجود ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ تشریف لے۔ جی بہت مہربانی جی، بہت مہربانی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اس وقت جو سیاسی حالات ہیں، آپ کی بڑی عمیق نگاہ ہے، آپ نے 4 5 6 الیکشن پاکستان میں دیکھے ہوتے ہوئے، اور ان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے۔ اب ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فوج کی الیکشن میں مداخلت نہیں ہوگی، بڑے گڈ سائن ہے، اللہ کرے ایسا ہو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی الیکشن ہو جائیں گے، تو نواز شریف کے بغیر بھی الیکشن نہیں ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر بہت مہربانی اور لیٹ کی معذرت۔ دیکھیں، الیکشن اگر تو سیاستدانوں نے پاکستان کو صحیح سمت کی طرف لے کے جانا، اور یہاں پہ جمہوریت جس کا راگ عام طور پہ الاپتے ہیں، ہر بندہ جمہوریت جمہوریت کرتا ہے، اگر تو یہ واقعی ہی جمہوریت چاہتے ہیں تو پھر جمہوری بات کریں، ٹھیک، پھر کسی کے بغیر بھی الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی بھی پارٹیاں ہیں، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے۔ اس بات پہ میں بلاول صاحب کے بالکل اس بیان کے، بلاول صاحب کی بات کے ساتھ متفق ہوں کہ تمام لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، اور موقع ان کو نہیں ہے، عوام کو موقع ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اگر عوام کو موقع ملتا ہے، اس سے پہلے مریم نواز بھی یہی کہتی تھی نا۔ دیکھیں، میں اصل میں نا بدقسمتی یہ ہے کہ آپ میڈیا خاص طور پہ میں جو ہے نا آپ بناتے ہیں لیڈر اس طرح سے نا۔ ابھی آپ نے ذکر کیا بات کا، ان کا ذکر ہی نہیں ہے، آپ نے ذکر کر دی ہے۔ مجھے کو بتائیں کہ ابھی تک ان کے کتنے انٹرویوز ہوئے ہیں، کتنی تقریریں دکھائی ہیں میڈیا نے، کوئی آج تک پاکستان کے لیے کہ ایک پالیسی بیان ان کا مجھے بتا دیں، ٹھیک، کوئی پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے باقی معاملات کے لیے کوئی ایک بیان مجھے نکال کے بتا دیں، سوائے عمران خان کے، سوائے جو ہے نا وہ جو ایک جن کی وہ کر رہے ہیں کہ جناب وہی پاکستان کے معمار بھی ہیں، بنایا بھی جانا ہے، یہ ملک کو بچائیں گے، مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو بھی، اگر وہ سیاسی لوگ ہیں، اگر وہ سیاسی اور جمہوری ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کل ان کے ساتھ جو ہوا، چلیں مان لیا غلط ہوا، مان لیا کہ وہ فلیٹس بھی نہیں ہے، مان لیا کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی کک بیکس نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، میں مانتا ہوں کہ کوئی چیز نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ٹھیک، زیادتی کے بعد ان کو یہاں سے چھوڑ کے جانا پڑا، جیلوں میں رہے، ان کی پارٹی جیلوں میں رہی۔ اچھا، تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہی کام وہ کر رہے ہیں جس کے لیے کل وہ میڈیا کی بھی مخالفت کرتے تھے، اس سارے سسٹم کی بھی مخالفت کرتے تھے، ایجنسیوں کی بھی مخالفت کرتے تھے، وہ تمام لوگوں کے نام لے لے کے مخالفت کرتے تھے۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ آج ان کی حمایت کر رہے ہیں ایک بندے کے لیے یا ایک پارٹی کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، میں اس پارٹی سے نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر انہوں نے اس نظام کو بچانا ہے، جمہوریت کو بچانا ہے، اور اگر اپنی ساکھ بحال کرنی ہے اور اپنا نام تاریخ میں زندہ رکھنا ہے، تو یہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے لیے راستہ ان کو دینا ہوگا، اور ان کو ان کے ساتھ یہ چھوڑ دیں۔ اچھا، آج اگر فرض کر لیں کہ آج ایک پارٹی آ جاتی جیت کے، عوام ان کو لے کے آتی ہے، تو بھائی اگر آپ عوام کے درمیان ہیں، اگر آپ جمہوری بات کریں گے، کل آپ کی باری آ جائے گی، لیکن آپ تو باری کہیں اور سے لے رہے ہیں سارے، خود وہ بھی جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جن کو وہ جیل میں رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی باری ادھر سے ہی مانگ رہے ہیں۔ باری وہ بھی دیکھیں، ایک بندہ باری دینے والا ایک ہی ہے، باری سب کو پتا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ہمیشہ آپ سے جب بھی میری بات ہوئی، میں کہتا ہوں کہ یہ باری اپنی خود عوام سے لیں۔ ان کو یقین کیوں نہیں 25-26 کروڑ کا ملک ہے، ہم ان کے ساتھ چلیں۔ اب میاں صاحب سوال کی طرف آ جائیں جی، کہ چودھری شجاعت حسین اور یہ زرداری صاحب کیا گل کھلا رہے ہیں، کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ سر، اصل میں اگر تو میں بات کروں نا چوئی صاحب کی، چوئی صاحب بڑے زیرک، آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑے سیاستدان ہیں۔ ہاں، وہ بڑی، آپ کی بات بڑی درست ہے، وہ بڑی زبردست ہے، ان کی دور تک نظر ہے، اور ہمیشہ وہ بات بڑی پتے کی اور پاکستان کے لیے کرتے ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ
ان میں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ان سے اس طرح کا فائدہ لیا ہی نہیں گیا جس طرح کا لینا چاہیے تھا ان سے کام. تو ان کے پاس جانے کی بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ اکٹھے تھے. اب آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی کو کہیں سے آشیرواد ہے, وہ اب کسی کے ساتھ چلنا نہیں چاہتی. جو ابھی لیول ایک مانگ رہی ہے پیپلز پارٹی, آپ دیکھیں نا, جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی وہی موقع ہوں, ہمیں مل نہیں رہے, تو وہ اب بلاول صاحب کے بار بار بیان آ رہے ہیں, اور زرداری صاحب آئے ہیں شجاع صاحب کے پاس کے دیکھیں سمجھائیں. کل ہم اکٹھے بیٹھ کے ہم نے جو جب پھنسے ہوئے تھے تو ایک بندے کو گرانے کے لیے ہم سب اکٹھے تھے. آج ہم آپس میں جو کر رہے ہیں وہ وہی بات کرنے آئے ہیں کہ جناب ہمیں بھی کچھ انہیں سمجھائیں. وہ اس وجہ سے آئے یہ بات. اچھا نہیں, مجھے یہ بات بڑی آپ نے درست کہی کہ انہیں سمجھائیں, کیونکہ سب سے پہلے جو بال پھینکنے والے وہ تو زرداری صاحب خود ہیں. پیپل پارٹی اگر نون لیگ کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں تو ایک تقریب میں خورشید شاہ صاحب مخالفت کر رہے تھے مسلم لیگ نون کی, تو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر کس نے بنایا تھا؟ تو بلاول درمیان تھے, انہوں نے کہا یہ ان کو تو اپوزیشن لیڈر بنایا تھا نا, تو آپ نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا. یہ باتیں یہاں تک ہو رہی ہیں. پارٹی کے اندر جو اشتعال آ رہا ہے نا, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت جتنے بھی لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں, حالات ملک کے سمجھ رہے ہیں, جو کچھ اس وقت کی صورتحال تھی, میرا خیال ہے کہ اس وقت جس بندے نے بھی وہ وزیر اعظم شپ یا وہ پورا سنبھالنا تھا معاملہ, اس نے اپنی سیاست, ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست بچانے والی, ریاست کس نے بچائی ہے؟ ریاست کا تو مزید بیڑا غرق کیا ہے سب نے. اس وقت وہ بڑا مشکل کام تھا. زرداری صاحب نے تو بڑا خوبصورتی سے کھیلا ہے اس سارے معاملے میں. ابھی اب دیکھیں کہ گالیاں کن کو پڑ رہی ہیں 15-16 ماہ کی نون لیگ کو. وہ چوڑے جو بہترین اس میں جو حصہ جہاں سے لیا ہے, کیا پیپلز پارٹی نے کم لیا ہے؟ اسپیکرشپ ان کے پاس ہے, اور سب سے اہم جو وزارت ہے جو خود بلاول صاحب کے پاس ہے, باقی وزارتیں انہوں نے لی ہیں, وہ سارا کچھ اس میں شامل رہے ہیں. لیکن ساری کی ساری گالیاں جو ہیں, تو یہ تو وہ بڑی اچھا کھیلے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم حکومت میں نہیں تھے, ہمارا تو حکومت رول ہی کوئی نہیں تھا. وہ سر یہ تو اب وہ ایک مولوی صاحب بھی کہتے ہیں, حالانکہ انہوں نے بھی دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا وہ حلوہ کھایا, دونوں ہاتھوں سے, تو وہ کہتے ہیں ہم بھی نہیں ہیں. تو یہ اب آپ ہی تو تھے نا, اپنی بات بھی کریں. آپ پتلی گلی سے نکلتے, آپ ہی ساتھ تھے. ہماری بات جو ہمارے پاس جو کچھ تھا, وہ ایک جو ہے سیٹ, اس میں کیا ہمارے پاس تھا, کیا آپ کا کوئی احتساب نہیں, کیا اس میں کیا پدی کا شوربہ ہمارے پاس تھا کیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا. اور پھر ہمارا تو جو آپ کی وجہ سے حکومت گری ہے. ہمارا تو جو اگر آپ کے یہ 2-3 ووٹ نہ ہوتے نا, ہمارے حکومت نہ بنتی. دیکھیں وہ چوہدری شالق صاحب تو ویسے وہ شریف آدمی, وہ تو بالکل چوہدری شجاعت کی کاپی ہیں. آپ دیکھیں کہ اسی طرح آپ نے کبھی ان کو کوئی بات ایسی کر, شافع تو ہے نا, نہیں شافع صاحب تو خیر حصہ نہیں تھے نا. شافع صاحب تو اپنی ویسے بات کرتے رہے ہیں, وہ تو تنظیمی بات کرتے رہے ہیں انہوں نے. شافع صاحب میں ایک لیڈروں والا معاملہ تو ہے نا. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو الیکشن بات ہو رہی ہے, آپ کسی جماعت کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ میرے سننے میں آیا کہ آپ کی جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 14 یا 13 سیٹوں پر MNA کے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے, اور آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ سندھ میں بھی ہمارے لوگ جیتیں گے. تو یہ کون سی گدڑ سنگھی آپ کے پاس ہے کہ آپ نے 16 مہینے میں کیا کردار ادا کیا جس کی بنیاد پر لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ کاف لیگ کا 16 مہینے کا تو نہیں ہے, پرانا آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ایک زمانے میں ایک زمانہ ایسا بھی رہا ہے, آپ ساتھ ہی تھے, آپ کو پتا ہے کہ بھئی ایک زمانے میں کاف لیگ کا کتنا زیادہ اس وقت تمام الیکٹیبل جو تھے کم از کم وہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اگر کہیں کسی پارٹی میں تھے تو وہ کاف لیگ ہی تھی. آج بھی جو وضع قطع والے سیاستدان ہیں جن کو وہ آج بھی ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ 16 مہینے کے بعد آپ دیکھیں کہ جب اقتدار کے اندر تھے, جب گورنمنٹ میں تھے, تو میاں صاحب نے خود سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی,
اس میں کوئی ڈکی چھپی بات گورنمنٹ میں ہوتے ہو ٹھیک ہو بالکل بات کی. جیسے ہی گورنمنٹ گئی ہے اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان اور باقی بیان آپ نے سن لی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب کہیں سے گدڑ سنگھ کی آ گئی نا ان کے پاس, اب اگر کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو دیکھیں سیاستدانوں نے سیاست تو نہیں چھوڑنی, اپنا الیکشن تو لڑنا ہی لڑنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے نہ ہلکے چھوڑنے ہیں نہ یہ, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں نہیں آتے تو ہم اپنا پروگرام تو دینا ہے. ہم نے پہلے نمبر پہ تو جو ہماری کمٹمنٹ ہے ہم اس پہ قائم ہے, ہم انتظار کریں گے, ہم بالکل چلیں گے, ورنہ پھر اس کے بعد چوہدری صاحب جیسا وہ فیصلہ کریں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے حلقوں سے آپ الیکشن لڑیں تو ہم نے وہ دیکھیں سیاستدان نے گھر تو نہیں بیٹھنا نا, ہم نے میر صاحب جیسے کہ چودھری پرویز الہی اور شجاعت کے بارے میں یہ تھا جی کہ ان میں سے ہوا بھی نہیں نکل سکتی, یہ اتنے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, اتنے اچھے کزن ہیں. یہ تو متعدد لوگوں کو اب لڑائی کے بعد پتہ چلا کہ یہ ان کی رشتہ داری اور ہے. باقی تو پہلے لوگ سکے بھائی صاحب کو سمجھتے تھے کہ وہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں, وہ بعد میں یہ بھی پتہ لگا کہ چودھری پرویز الہی ان سے بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں. تو یہ سارے معاملے اب جو اب مسلم لیگ کاف ہے وہ مشکل میں نہیں ہے چودھری پرویز الہی کے بغیر, کیونکہ سارا تنظیمی کام ان کے پاس تھا, ہر کام وہ کرتے تھے. دیکھیں اصل میں آپ کو علم میں ہے کہ جتنا بھی پاور کوریڈور میں جو رہے ہیں زیادہ وہ تو پرویز الہی صاحب, یہ انہی کے پاس سارا شعبہ رہا ہے پاور کا. تو پاکستان کے اندر جس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے, جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے, وہی اصل میں پارٹی بھی وہی رن کر رہا ہوتا ہے, لوگ اسی کے پیچھے ہوتے ہیں. چودھری صاحب تو ایک عرصے سے, یہ چودھری صاحب کے صاحبزادے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اتنی زیادہ ان کی انوالومنٹ اس طرح سے نہیں تھی, تنظیمی طریقے سے جس طرح سے لوگوں سے ملنا, وہ اپنے حلقوں تک محدود تھے. اب جب پرویز الہی صاحب گئے ہیں تو اس کے بعد چودھری شافع نے اور چودھری سالک نے پھر اس کو سنبھالا اور ایکٹیو ہوئے, اور پھر خاص طور پہ جان اس وقت پارٹی کے اندر پڑی جب چودھری سرور صاحب آئے ہیں. دن رات انہوں نے ایک جان ڈالی, ہاں جان ڈالی, اور ایک پورا جو ہے نا پاکستان کے اندر, پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان کے اندر انہوں نے دورے کیے اور لوگوں کو نہیں وہ جہاں بھی گئے پی ٹی ایم میں جان ڈالی, نون لیگ میں ڈالی, اب وہ قابل لیگ میں ڈال رہے ہیں. اب انہوں نے اتنا کام کیا ہے, لیکن چونکہ یہ جو بوجھ ہے, میں آپ کو جو دوسری بات ہے جو اس وقت عوام جو ہے, جو آپ بھی اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں, تو ہم لوگ تو, میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم لوگ تو تب پارٹی میں آئے ہیں جب یہ سارا کچھ ہو چکا تھا. ہم لوگ تو بعد میں آئے ہیں, اور اگر میں میری ذاتی اگر بات کہتے تو میں تو کبھی بھی یہ پی ڈی ایم کا حصہ بننے کو ہم تو تیار نہیں تھے, نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کا, اور میری پارٹی کے اندر بھی بے شمار مرتبہ بات. اس کی کیا وجوہات ہے, آپ کیوں نہیں جانا چاہتے تھے؟ دیکھیں یہ آزمائے ہوئے سارے سیاستدان ہیں, اور میری کسی بھی پارٹی سے, ایون خان صاحب سے اگر ہم آئے ہیں چھوڑ کے, تو اس کے پیچھے بھی بات ایک ہی تھی کہ آپ کے سامنے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو عوام کی طرف دیکھنا چاہیے, سیاستدانوں کو عوام سے جو ہے نا امید ہونی چاہیے اللہ کے بعد, انہی کے ساتھ انہی کے کام کریں, انہی کے لیے بہتری کریں اور انہی سے ووٹ کی رکھیں. ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ساری کی ساری جماعتیں جو ہے نا وہ کہیں اور دیکھتی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ جناب یہ کہیں اور سے ہمیں اقتدار جو ہے نا ملنا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی عوام بھی کمزور ہے, آپ کے سیاستدان بھی کمزور ہیں, آپ کے سارے جو معاملات ہیں وہ تگڑے آپ نے خود کچھ اور لوگوں کو کر دیا, کچھ اداروں کو کر دیا, فیصلے ان کے ہوتے ہیں. اگر کسی ملک کے اندر وہاں کے عوام کو یہ رائٹ ہو اور سیاستدان صحیح فیصلے کریں اور آپس کے اندر ان کا جو ہے نا کم از کم ایک سلوک والی بات ہو, تو میں سمجھتا ہوں چودھری پرویز کو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, کوئی بات چیت چل رہی ہے کس سے؟ چودھری شجاعت کے چودھری پرویز الہی. میرا خیال ہے کل کا بیان سالک صاحب کا بڑا اہم ہے, اگر آپ نے سنا ہو. انہیں کسی نے پوچھا, انہیں میں بھی ویسے وہ میڈیا میں ہی میں نے دیکھا ہے, ان سے پوچھا ہے کہ جی وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو ان کا بڑا ایک جملے میں انہوں نے جواب دیا ہے کہ ان کی شاید پتہ نہیں پریس کانفرنس کی ضرورت ہی نہیں, ضرورت ہی نہ ہو. اچھا, یعنی ان کی پریس کانفرنس کی ضرورت ہی نہ ہو, یعنی یہ شجاعت سے بار بار کیوں ملتے جا گئے؟ وہ بھائی ہیں, آپس میں قریبی رشتہ داری ہے, اور ایک اتنا زیادہ, اور وہ تو ان کی تیمارداری کے لیے, یہ بھی سالک صاحب نے کہا کہ جی ہم تو ان کی جو ہے نا وہ خیریت پوچھنے کے لیے جاتے رہے ہیں, کوئی سیاسی بات ہم نے نہیں کی, نہ ہم سیاسی بات کے لیے جاتے رہے. اور پاسبل
کہ دو سیاستدان آپس میں ملیں، جیسے میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہم آپس میں ریوڑیاں بیچیں یا گڑ بیچنے کی بات کریں. اب اصل میں نا دو بالکل دیکھیں، وہ جو سیاست اس وقت مونس چاہ رہے ہیں، پاپولر ایک جو ہے نا وہ اس وقت پاپولیرٹی جدھر ہے، عوامی ایک جو رائے جدھر ہے، وہ تو اپنا ووٹ اور وہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی جگہ ہے اس وقت جہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. اگر گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں تو یہ بات غلط نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں پارٹی سے ہٹ کے ہمیشہ بات کرتا ہوں، میں نے کبھی یہ بات نہیں کی. اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں گے تو یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان کی جو ایک خاندان کی سیاست تھی، ایک جو ان کا ایک آپس میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نقصان دونوں گھروں کو بہت زیادہ ہوا. نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں، کیا یہ الیکشن آ رہے ہیں اگر یہ ہو جاتے ہیں تو اس میں جو کینڈیڈیٹ آپ ہیں پنجاب میں، مرکز میں، چاروں صوبوں میں، اور جیسے کہ آپ کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ ہم سندھ میں بھی سیٹیں جیتیں گے، کیا میکانزم ہے؟ کوئی قوم کو بتا دیں آپ. سندھ میں دیکھیں جی، ہمارے ساتھ جو لوگ شامل ہو گئے ہیں اور جو بڑی اچھی، کیونکہ چوہدری صاحب پیچھے اگست میں جب گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست کو وہ وہاں تھے سندھ میں، بڑا اچھا استقبال ہوا ہے. بڑے تگڑے جو وہاں پہ لوگ ہیں اپنے حلقوں میں جو اچھے، جن کی ایک ریپیوٹ ہے، ان لوگوں نے ان کو وہاں پہ ویلکم کیا ہے، اور ان کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں ان کی پوزیشن ہے کہ وہ الیکشن جیتے. اچھا، گجرات میں کیا پوزیشن ہے؟ چودھری پرویز کے ساتھ ڈائریکٹ مقابلہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، گجرات کی جو ابھی کی صورت حال ہے اس میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ شافع صاحب اور سالک صاحب نے جتنا کام کیا اور جس طرح سے حلقے میں ان کی پذیرائی ہے لوگوں، بلکہ ہمیں بہت سے لوگ وہاں سے رابطہ کرتے ہیں ان سے ملاقات کے لیے، ٹائم کے لیے. ہماری گفتگو جاری ہم لیتے ہیں یہاں پہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو یہ اگر نہیں ہم آ رہے ہیں بریک کے بعد. ہم بات کر رہے تھے گجرات کی. گجرات میں جو کچھ کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1.5 سال میں بہت کیا ہے، پرویز صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوری عمر میں یہاں سب کچھ کیا ہے. تو کسی سیٹ پہ آپ پرویز علی کے مخالف 1 to 1 بھی مقابلہ کر رہے ہیں، یہ صرف باتیں ہی ہیں؟ دیکھیں جی، جو حلقے جہاں سے شافع حسین اور سالک کا جو حلقہ ہے وہ تو اپنے حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، بھرپور تیاری سے لڑ رہے ہیں، اور لوگوں کا بہت زیادہ، ہم تو جو آج کل دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ جہاں جاتے ہیں اچھی خاصی وہاں پہ لوگوں کی جو ہے نا وہ رونق ہوتی ہے، لوگ انہیں ملتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. لاہور میں بہت سے لوگ ان سے ملنے کے لیے گجرات سے. اچھا جی بالکل، وہ اس وقت بڑی، اور انہوں نے کام کیا ہے. اور آپ کے میں نے تو ہمیشہ بات کی ہے کہ یہاں پہ میں نے سر ایک ٹپیکلی سوال کیا ہے، پلیز اگر اس کا آنسر دے دیں تو کچھ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی مخالفت ہے، کتنی محبت ہے. پلیز کیری آن. جی میں نے یہ پوچھا ہے کسی جیسے ڈائریکٹ الیکشن لڑ رہے ہیں آپس میں؟ یہ تو اب ادھر سے فیصلہ ہوگا نا. ہم تو دیکھیں اپنے کینڈیڈیٹ دے دیے ہیں، یہ تو اب یہ پہلے جو صوبائی الیکشن ہو رہے تھے، ہاں جی، اس میں کسی جگہ پہ شافع یا پرویز علی کا مقابلہ نہیں تھا، سالک پرویز علی کا مقابلہ نہیں. اب دیکھیں، ہمیں تو ٹکٹ، آپ کے یاد ہوگا جب پیچھے صوبائی کا بھی اناؤنس ہوا ہے، اسی کی بات اس میں بھی شافع حسین نے 2 حلقوں سے جو ہے نا وہ اپنے ٹکٹ جمع کروائے ہیں. خود میں نے میرے حلقے سے، کیونکہ پی ڈی ایم سے لوگوں نے نہیں کروائے تھے، کروائے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے تو شافع حسین نے بھی، اور ابھی جو ہے ہمارے، تو ہم بالکل اپنے حلقوں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. آگے کون آتا ہے یہ تو اب انہوں نے فیصلہ کرنا. اچھا، مجھے یہ بتائیں آپ، کیونکہ آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے، تو بات صرف یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ہوشہ گرانی جو ہے، یہ بلوں کے بل جو ہیں، اس کی ذمہ داری آپ کس حکومت پر ڈالتے ہیں، یا کن لوگوں کے آنے کے بعد یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ یا کیونکہ یہ جو موجودہ نگران حکومت ہے، اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم نے معیشت کو بہتر کرنا ہے، الیکشن کی وہ بات نہیں کرتے، تو یہ کام کیسے چلتا رہے گا؟
جہاں تک آپ نے یہ بجلی کا پوچھا ہے یا باقی چیزوں، بجلی کا میں نے شاید پہلے بھی میری آپ سے کسی پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ آئی پی پیز کی ہسٹری ہے وہ آپ نکال لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون کون ذمہ دار ہے. دیکھیں کوئی وہ جو معاہدے ہیں وہ جس انداز میں ہوئے، وہ جو راجہ رنڈل کا دوبارہ پروگرام کھل گیا نا ان کے خلاف، سر دیکھیں یہ بات میرا خیال ہے کہ اب پھر سیاستدانوں کو ہی سمجھنا ہوگا. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ان کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ جناب ہم نے ایک دوسرے سے اسی طرح لڑتے رہنا ہے اور ملک کو ایسے پیچھے لے کے جانا ہے، اور کوئی پالیسی جو ہے نا، کوئی پروگرام جو ہے نا ہمارا وہ آگے کوئی 10 سال 20 سال کے لیے ہوگا نہیں ہوگا. ایک پارٹی آئی ہے اس نے اب آپ کی ختم ذات کیا. کی طرف آتے ہیں لاہور کی طرف، کہ لاہور سے آپ کتنے کینڈیڈیٹ دے رہے ہیں؟ لاہور سے جی ہمارا تقریباً ہم کوشش کر رہے تھے کہ سارے حلقوں سے جو ہے نا وہ اپنے کینڈیڈیٹ دیں. اچھا، قومی اور صوبائی دونوں؟ ہاں دونوں میں. اچھا، اس میں جو ہے نا وہ صوبائی کے تو ہمارے کو کم از کم 10 سے 12 لوگ جو ہے نا ان کے ٹکٹ آلریڈی جمع ہیں، وہ کروا دیے تھے ہم نے صوبے کے لیے. صوبے کے لیے. اچھا، اور دوسرا جو ہے وہ قومی کے لیے، وہ ابھی مشاورت ہوگی ابھی جب الیکشن کے، ابھی تو ویسے جس طرح کا اناؤنس ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے، تو اس پہ انشاءاللہ پارٹی کی مشاورت سے. اچھا، آپ اپنے حلقے کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے، کیونکہ وہاں پہ آپ نے بہت کام کیا ہوا ہے آپ نے، تو آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ جو ہمارا ایک تو ذاتی، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو بھی جانتے ہیں کہ دن رات ذاتی اکاؤنٹ تو ہوتا ہے نا جی، ذاتی ایک پوزیشن میں. اور باقی رہی جو بات پارٹی کی ہے، وہ ہمارے پاس پرانے ورکر آپس کی جو اس وقت آپ کے سامنے پرویز لائی صاحب اور ان کا جو معاملہ رہا، اس کے بعد وہ صورتحال پارٹی کی تو لاہور کے اندر اتنی زیادہ کو بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے ساتھ بات ہوئی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ، لیکن اس پہ بھی آپ نے بیان ان کے دیکھ لیے نون لیگ کے. تو میں تو خیر ذاتی حیثیت میں پہلے دن سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں الیکشن اپنے نشان پہ خود سے لڑنا چاہیے، وہ جیتیں یا ہاریں، ہمیں اپنی موجودگی کا اور اپنے جو ہماری احساس دلانا چاہیے، احساس بھی دلانا چاہیے. اور مجھے ایک امید اور بھی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ہم یہ پی ڈی ایم سے ہٹ کے، جو میں آج سے نہیں کہہ رہا یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے، پارٹی تو جو چاہ رہی ہے وہ میں نے بتایا کہ میں ہمیشہ وہاں پہ یہ میری اس بات پہ رہی ہے کہ اگر ہم پی ڈی ایم سے ہٹ کے الیکشن میں آئیں تو جو 15-16 ماہ کے اندر پی ڈی ایم کے ساتھ پی ڈی ایم نے کیا ہے عوام کے ساتھ، عوام اب ان کو جواب دینا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم ان کے اس سائڈ پہ کھڑے ہوتے تو ہمارے ساتھ، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں ان کے سامنے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی کمزور ہیں. اللہ کے فضل سے ہم جو ہے نا وہ ٹف جو ہے نا وہ ایک ان کو دیں. اچھا، جیسے یہ نگران حکومت ہے اور ابھی تک کوئی پتہ نہیں کب جائے گی، یا یہ صوبہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں بھی ایسے ہوا، تو پرویز لائی سے زیادہ ٹائم ان کو مل گیا ابھی تک. اچھا، اور انہوں نے بھی کوئی الیکشن کے بارے میں بات نہیں کبھی کی، اور الیکشن کے لیے یہ تو لمبے لمبے منصوبے باہر ممالک میں جا کے منصوبے کر رہے ہیں، تو یہ کچھ لمبی نہیں بات لگتی ان کی کہ یہ کب تک اور چلیں گے؟ میرا جو اس میں ہے نا، دیکھیں ان کو سپورٹ کون کر رہا؟ جنہوں نے کرنا ہے. نہیں سر، میرا اشارہ سیاستدانوں کی طرف ہے. اچھا، کیا سیاستدان ان کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ سارے کر رہے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر سیاستدان اپنے رائٹ کے لیے بات کریں، اگر وہ جو ہے وہ کہیں کہ جی 3 ماہ کا جو ہمارا 90 ڈیز کا ایک پروگرام ہے اس کے اندر رہ کے بات کریں، اس پہ سٹینڈ لیا کسی نے نہیں لیا. ابھی نون لیگ کے جو ترجمان ہیں وہ روز آ کے کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں. عطا طاہر صاحب کے آپ بیان سن رہے ہیں، آپ ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا زبردست کام. میاں صاحب یہ جو بات ہے نا، یہ تو میں بھی کہوں گا، کیونکہ اب ہاسپٹل کے جو نظام ہے نا، جو نگران وزیر اعلیٰ نے کیے وہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے، جس کی بنیاد پر لوگوں کو سہولیات مل رہی ہیں. اچھا، اب پہلے آٹا ملتا نہیں تھا، اب آٹا مل رہا ہے، چینی بھی مل رہی ہے، باقی بھی کئی چیزیں جو ملتی نہیں تھیں وہ سب مل رہی ہیں. اور بعض چیزوں میں کچھ کمی بھی واقع ہوئی ہے جو دیکھنے میں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی ساری پالیسیز ہیں نا. اب وہ سب کہتے ہیں اب سیاستدان تو نہیں، اب تو یہ ایک عام آدمی ملنگ آدمی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا محسن نقوی، وہ ایک دفعہ چھاپا لگاتا ہے کہ ہاسپٹل پہ 2 گھنٹے بعد پھر پہنچ جاتا ہے. تو
تو اس سے کافی جو ہے نا وہ بہتری ہوئی ہے. اب جس طرح یہ بجلی چوروں کو اب پکڑا جا رہا ہے, پہلے نہیں پکڑا جا رہا تھا, جا نہیں سکتا تھا. اچھا, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام بہتر, یہ کنٹینیو کریں, یہ کام بہتر کر رہے ہیں تو پھر ان کو رہنے دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا پروسیس جو ہے, وہ جو جمہوری اور سارا معاملہ اس کو چھوڑیں, یہ جیسے چل رہا ہے چلنے دیں. فائدہ تو اس میں ہے نا, عوام کو وہی ہونا چاہیے نا. دیکھیں, میں نے بہت پہلے آپ کے ساتھ کسی پروگرام میں بیٹھے یہ بات کہی تھی کہ بھائی چھوڑ دیں سب کو, خود سامنے آ جائیں پھر, ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا بار بار کبھی کوئی پارٹی کبھی کوئی پارٹی کسی کو آگے کر کے, وہ نہیں آتے. ٹھیک نہیں, تو یہ کون ہے؟ نہیں, وہ نہیں آتے. نہیں, یہ کون ہے؟ ہز وائس ماسٹر, ہز وائس ماسٹر. سر میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کن کے کہنے پہ ہیں, پیچھے کون ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ اس میں سیاستدان بھی ہیں, اور اس میں وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک وزیر اعظم نگران یہ کہتا ہے کہ میری حکومت میں فوج کی کوئی مداخلت نہیں ہے, اب اسٹیبلمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں, الیکشن بھی ہم ان کے بغیر کرائیں گے, تو یہ سارے سراسر جھوٹ بولنے والی بات ہے کہ وہی لائے ہیں, وہی سب کچھ کر رہے ہیں. نہیں, کوئی مان رہا ہے اس بات کو؟ کوئی نہ صاحب اس بات کو کوئی مان رہا ہے کہ جناب وہ تو کہہ رہا ہے نا. نہیں, اس کے کہنے, دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ یہی بدقسمتی والی بات ہے کہ جن لوگوں نے بولنا ہے وہ اکٹھے نہیں ہو رہے. ٹھیک, اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کرنے دیں, لیکن ایسا نہیں ہے سر. یہ بات یہ تو آپ ایک پورے سسٹم کو ختم کرنے جا رہے ہیں, اور سسٹم کا جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو کوئی بندہ زبردستی آگے بیٹھ جائے, طاقت سے بیٹھ جائے, ایسے بیٹھ جائے, آگے کہے کہ جناب میں یہ بہتر کام کر رہا ہوں, تو بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے باقی سارے سسٹم کی؟ یہ تو ایسے چل رہا ہے. نہیں, یہ چل رہا ہے نا, لیکن اس کے لیے کھڑے کس نے ہونا ہے؟ آپ کے سامنے پاکستان کے اندر اتنی تحریکیں جو چلتی رہی ہیں, آج اگر کوئی نوابزادہ نصر اللہ والا رول نہیں ادا کر رہا, کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں بن رہا, زرداری صاحب کہتے میں ادا کرتا ہوں. نہیں, وہ زرداری صاحب دیکھیں, نوابزادہ نصر اللہ نے کبھی وزارت عظمیٰ نہیں مانگی تھی, کبھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا. جب آپ اس طرح کا کام کریں گے تو پھر آپ کسی سسٹم کو نہیں بچا سکتے, پھر آپ کو قربانی دینا مانگیں گے, صدارت, وزارت اور اسپیکر کو پھر قربانی دینی ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ARD, MRD, پتہ نہیں اور کون سی تحریکیں یہاں پہ چلتی نہیں. جب بھی سسٹم جو ہے نا وہ اس سے نکلنے کی کوشش ہوتی تھی تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے. آج بدقسمتی یہ ہے کہ آج یہ اکٹھے ہونے کی بجائے صرف ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہیں, جس کی وجہ سے آج ملک یہاں پہنچ گیا. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ نگران ان کے ہوتے ہوئے آپ کو باہر ان کا آپ نے دیکھ نہیں لیا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بات سننے کو تیار ہے اس کی؟ ان کو کسی بندے نے وہاں لفٹ کرائی ہو, اس کے بعد اگلی بات جو آپ نے اپنی منسٹری کے لوگ آتے ہیں, ان کو جو آپ نے نہیں پوچھا, میں وہ بات کر رہا ہوں. اب بتائیں ناز صاحب, جو اس ملک کے اندر ابھی ہو رہا ہے, یہ نگران ہیں, وہ تو چاہیں گے کہ جناب ہم نے کون سا الیکشن لڑا, ہمیں کسی کو ووٹ نہیں, کسی نے پوچھنا نہیں ہے, عوام کے پاس ہم نے نہیں جانا. ان کے نزدیک یہاں پہ کون سی قوتیں اس وقت آ کے آپ کے سیاستدانوں سے, آپ کے باقی لوگوں سے میٹنگز کر رہی ہیں. گوادر میں کون بیٹھے ہیں اس وقت؟ آپ کا میڈیا سو گیا ہے. باہر سے خبریں آپ کو مل رہی ہیں کہ اس وقت آپ کا کدھر گیا ہے اس وقت وہ جو چائنا کے ساتھ ایک بن رہا تھا سی پیک کا, وہ اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے, کوئی بول نہیں رہا. آپ جو G20 میں انڈیا نے کر دیا اس وقت, جو اس وقت نئے پروگرام وہ دیے ہیں, اس کے بعد آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کو بالکل تنہا کر دیا. اور چائنا نے نیا پروگرام بھی انہوں نے سوچ لیا کہ اگر یہ کھڑے نہیں ہو سکتے کہیں تو ہمیں افغانستان سے, ایران سے ہم چلے گئے افغانستان. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہے وہ معاملہ. اگر آپ کہیں نا کہ یہ لوگ بیٹھے رہیں, اچھا جی آٹا چینی دے دیں گے, آٹا چینی تو مل جائے گا, لیکن وہ جو آزادی کی قیمت نہ آٹا ہے نہ چینی ہے نہ باقی چیزیں ہیں, وہ کون دے گا؟ اس لیے جس کے لیے لاکھوں قربانیاں ہم نے دیں, جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے, یہ سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, سب اکٹھے ہوں. صاحب آپ یہ واحد سیاستدان ہیں کہ جن کو میں نے یہ سوال نہیں کیا اور آپ نے اس طرح لمبا اس کا عوام کو بتایا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا الیکشن کے لیے دوبارہ پھر ساری سیاسی پارٹی اکٹھا ہونا پڑے گا؟ سر دیکھیں, الیکشن جس طرح کے ایک پارٹی جو اپنے آپ کو بہت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم بڑی پارٹی ہیں, جس طرح کے وہ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں, جس طرح کے جن الیکشنز میں وہ جانا چاہ رہے ہیں, جس طرح کی وہ گارنٹیاں مانگ رہے ہیں, جس طرح کی گارنٹیاں ان کو مل رہی ہیں, یہ ملک کی خدمت نہیں ہے, یہ سسٹم کی خدمت نہیں ہے. جو میں نے آپ جدھر اشارہ کیا, جدھر پاکستان جا رہا ہے,
اگر تو وہ ڈالرز اور اگر وہ چیزیں یہ چینی آٹا یہ سارا کچھ یہی قیمت ہے تو پھر 76 سال پہلے لاکھوں قربانیاں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بہتر تھے. اب کیونکہ آپ اس جماعت میں لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں جس نے ملک مچایا ہے، اس لیے آپ میں یہ تھوڑی باتیں ہیں، لیکن باقی کی ادھر تو جہنم میں جائے وہ کہتے ہیں یہاں سے لٹو اور پھٹو. اچھا، لیکن بار بار لوگ پھر ان کو پھر کہتے ہیں آوے ہی آوے. اس میں کس کا قصور ہے؟ عوام کا. میں تو ہمیشہ یہ بات کہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ بات کرنی ہے ان کو یہ شعور کب آئے گا خدا کے لیے یہ اب دیکھو وہ 10 لاکھ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ویلکم کرنے کے لیے صرف لاہور ڈویژن سے 10 لاکھ لوگ آئیں گے. سر میں اب کیا پہلے بات کرنی ہے، آپ نے سن ہی لیا. ان کے ایک دانشور جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ہم چاہتے ہیں کہ ایمبولینس نہ رکے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پریشان نہ ہوں، جلوس جو ہے نا اس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں سیدھا منارے پاکستان آئیں، کوئی پرانے جلسے کی تصویریں دکھائیں گے لوگوں کو میڈیا میں. ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے، بلے بلے کرا لیں گے. کس نے آنا ہے سر؟ یہ 10 لاکھ ہے. 10 لاکھ یہی ہے. اچھا سر دیکھیں، وہ اگر میاں صاحب نے سیاست، آپ ابھی بلکہ ایک اور بات اسی پہ کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی کیا کہہ رہی ہے اور میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح بات. جو بیانیہ میاں صاحب بنانا چاہ رہے ہیں وہ پارٹی نہیں مان رہی. پارٹی اس لیے نہیں مان رہی کہ ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہے. میاں صاحب چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ مجھے اس بات کی بھی اجازت دیں، چاہے میں ان کے ساتھ ہوں، چاہے انہی کی وجہ سے ہمیں حکومت ملی، چاہے انہی کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا وہ کیسز ختم ہوئے، چاہے انہی کی وجہ سے دوبارہ سے ہم پھر جو ہے نا ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں. تو لیکن عوام کے پاس جانا ہے، ووٹ تو انہوں نے دینا ہے. وہ اب بات جو پچھلے الیکشن ضمنی یہاں پہ ہوئے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جناب 10 20 30 ہزار ووٹ بھی اگر آپ جعلی ڈال بھی لیں تو پھر بھی اب معاملہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں بیانیہ چاہیے. اب بیانیہ جن کے خلاف وہ کر رہے ہیں، اور میں تو حیران ہوں اس قوم کی، پوری قوم سے سوال ہے میرا. تو سر جب آپ یہ کہیں 5 جج 3 جج، وہ خدا کا نام ہے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ کو کوئی دین کی دنیا کی اخلاقیات ہے تو قاضی ایک ہی کافی ہوتا ہے، اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، ایک ہی کافی ہے. آپ 5 کی بات کر رہے ہیں اور آپ پھر ان کے نام لے لے کے لوگوں کو، یعنی آپ کی مرضی کا فیصلہ ہو وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہی بات اس وقت کے تمام سیاستدان، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ سب کے سب، میرا گو تعلق سیاست سے ہے، لیکن میں ہمیشہ آ کے صرف اپنی برادری سے سوال ہے کہ خدا کے لیے آپ جب تک سیدھا آپ اپنا راستہ سیدھا نہیں کریں گے، آپ جب تک اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ یہ سمجھ لیں کہ کبھی بھی پاکستان اس جہاں پہ جس کے لیے بنا تھا، جو اس وقت لوگوں کا حال ہے، جو آپ نے سب سے پہلے اپنے انٹرو میں بتایا، اس وقت پوزیشن کیا ہے. کل میں کہیں میڈیا میں کوئی بات آپ کے کوئی کر رہے تھے، کوئی کسی کے کوئی وی لاگ میں سن رہا تھا، تو اس نے کہا کہ جناب پتہ نہیں کون سے علاقے میں بیٹیاں لوگوں نے، وہ کہتے باقیوں کو بچانے کے لیے 5-6 لاکھ میں 8-8 10-10 سال کی بچیاں اپنیاں بیچ رہے ہیں. وہ یار اللہ کو جواب نہیں دینا، یہ کس طرح کا ان کا ہے، یہ کس طرح کی حکومت اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، خود مر رہے ہیں بعد میں ساتھ میں، کہ ان کو وہ روٹی تک نہیں دے سکتے، علاج تو، ایجوکیشن تو بڑی دور کی بات ہے. تو ان حالات کے اندر بھی اگر انہوں نے نہ سوچا تو یہ اپنی جائیدادیں، اپنے عہدے، اپنی چیزیں، تو پھر یہ اٹھ کے کھڑے ہو کر نعرے لگائیں کہ جناب ہم نے ریاست بچا لی، ہم نے یہ کر دیا. اور ریاست کو ڈبویا کس نے ہے؟ بچانے کی بات تو جب کریں نا جب ڈبونے والوں کا بھی تو نام لیں نا. حکومتوں میں آپ رہے ہیں. اچھا میں صاحب، یہ جتنے قرضہ جات لیے گئے ہیں اب بھی، یہ پچھلے بھی، یہ بھاگ جاتے ہیں لے کے. ان کو عوام تو نہیں کہتی کہ آپ IMF سے قرضہ لیں، کبھی کسی نے کہا کہ آپ قرضہ فلاں سے لیں، لیکن دینا ہمیں پڑتا ہے. اس کا کوئی حل بتائیں کہ یہ انہی کو نہیں دینا چاہیے جنہوں نے لیے. میرا خیال ہے کہ یہ شاید آن ایئر بات مجھے نہیں کہنی چاہیے، لیکن وقت آ رہا ہے، یہ ہوگا، یہاں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے.
یہ ہوگا. اور وہ جن کی آپ نے بات کی نا عوام نے, وہ گریبان ہی نہیں پکڑتے. انہوں نے جب یہ جا کے ان کے حلقوں کے اندر یہ باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی, وہ یار آج بھی پاکستان کو بنے 76 سال گزر گئے ہیں, آج 76 سال کے بعد بھی گلی موری پہ سیاست ہو رہی ہے. آج بھی گلیاں بنا کے, آج بھی سڑکیں بنا کے, آپ یہاں پہ قانون پہ قانون بنائے جا رہے ہیں, لیکن امپلیمنٹ کوئی نہیں ہے. آپ سڑکیں پل بنا رہے ہیں, ان کو ٹریفک سینس تو دے نہیں رہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دنیا جن لوگوں نے پھری ہے, میں باہر رہا ہوں, اتنی چھوٹی چھوٹی روڈز کے اوپر پارکنگ بھی وہیں پہ ہے اور راستہ بھی وہیں پہ ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کو وہ ٹریفک کے اصول بتائے گئے ہیں, اور میٹرو بھی چلتی ہے, اور کوئی جنگلیں نہیں ہیں, کوئی اتنے بڑے پل نہیں ہیں, اسی میں چل رہی ہے. لیکن کیا ہے کہ لوگوں کو وہ جو سینس ہے وہ سکھایا گیا ہے, تربیت کی گئی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ تربیت والا سین کوئی نہیں ہے, تربیت والا معاملہ کوئی نہیں ہے. میرا عوام کے نام آپ کا پیغام کیا ہے کہ اس حالات میں ایک جلتی آگ سے وہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ سر, عوام اپنے لیے خود اکٹھے ہوں گے, خود نکلیں گے, خود اپنے حقوق کے لیے. اور کبھی ہوا ہے سر, ہوگا. آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی انقلاب ہیں وہ کون لے کے آتا ہے؟ عوام ہی اٹھتے ہیں نا. تو یہاں پہ اب اس جگہ پہ بات چلی گئی ہے. یہاں پہ جو اب روٹی یہ چاہیں جی ہم چینی سستی کر دیں گے, ہم تیل سستا کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, اب یہ معاملہ زیادہ دیر اس طرح سے نہیں چلے گا. اب اگر ان کو پاکستان کا, پاکستانیوں کا, اس غریب عوام کا درد ہے تو یہ آئیں اس سطح پہ آ کے, ان کے درمیان میں آ کے, ان کے اندر سے جو قیادت ہے ان کے اندر سے لوگ اٹھیں گے تو یہ وہ کام ہوگا. اگر اب کئی ہزار کنال کے گھر ہیں, سینکڑوں کنال کے گھر ہیں, تو لیڈر وہ بات وہ غریبوں کی کرتے ہیں. اب اربوں روپے کے جو پراپرٹیز میں بیٹھ کے تو وہ بات کریں غریبوں کی, چارٹرڈ جو ہے نا وہ ان کے لیے تیارے ہوں, رہنا سہنا ان کا اس طرح کا ہو, بات وہ غریبوں کی کریں. اب غریب نہ اٹھے تو پھر میرے پاس آپ کو انقلاب دیکھ رہے ہیں؟ سر انقلاب کیسے آتے ہیں بتائیں نا. انقلاب اسی طرح آتے ہیں. پوزیشن ہے کوئی؟ سر انقلاب, اب آپ فرانس کے انقلاب کو دیکھتے تو کیسے آیا تھا. اب دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی چینجنگز آتی ہیں کیسے آتی ہیں. اب یہاں پہ ایک اور جو میں نے جس طرف آپ کا ابھی اشارہ میں نے کیا ہے کہ آپ سے جو کچھ ایک آپ بڑی دوستیاں تھی, بڑا آپ کا ہر سیاستدان, ہر وزیر اعظم, ہر آنے والا جناب ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی, وہ کدھر ہیں؟ وہ ان کو کہاں چھوڑا آپ نے؟ ابھی آپ کے نگران وزیر اعظم گئے تھے قومی متحدہ میں, اور وہاں پہ اردغان بھی تھے, ایرانی پریزیڈنٹ بھی تھے. ان کو جو کچھ تیسرا بیک اپ کیا گیا, جب ویلکم کیا گیا, اور ان کو کسی نے پوچھا بھی نہیں. جب آپ اپنے ملک کی ترجمانی کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو بھیجیں گے, اگر یہ نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ میرا خیال ہے کہ بنتا ہی نہیں ہے. سر دیکھیں, ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ جس کام کے لیے وہ کام کریں, وہ نہیں کر رہے, وہ کام کریں. یہ ہے جمہوری بات. اگر مجھے بھی کو عہدہ چاہیے تو میں کہوں گا جی بہت اچھے ہیں. جو یہاں پہ جو چل رہا ہے میں کہوں گا جی واہ کمال, تقریر بڑی اچھی کی ہے. یہ جو جماعت اسلامی ہر جگہ دھرنا دیتی ہے, ابھی یہ مہنگائی کے خلاف, بجلی کے خلاف انہوں نے 4 صوبوں میں دھرنا دیا ہے, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے لوگوں میں, یا ان ووٹ بینک کے لیے یہ کام کرتے ہیں؟ سر دیکھیں, جماعت اسلامی ٹرین مس کر چکی ہے بڑے عرصے سے. اچھا, بات بڑی درست ہے, کام انہوں نے صحیح کیا ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. جو امیر جماعت ہیں وہ بات درست کر رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جو پچھلا ان کا رہا ہے ٹریک ریکارڈ جو ہاں جی, ٹریک ریکارڈ میں انہوں نے حکومتوں کے ساتھ وہ کر کے لے کے سب سے اتحاد کر کے انہوں نے اپنے اس نظریے کو, اس ساری جو ایک ان کا پروگرام تھا, جو مولانا مودودی صاحب کا ویژن تھا, جو مولانا مودودی صاحب جس طرح سے اس جماعت کو لے کے آئے تھے, جو کچھ وہ چاہ رہے تھے, انہوں نے چھوٹی 2 4 سیٹوں کے لیے وہ ختم کر لیے. اگر یہ انتظار کرتے, دیکھیں عمران خان نے 1 سیٹ لی تھی نا, ٹھیک ہے, اس کے بعد لوگوں نے انہیں موقع دیا ہے,
لیکن وہ ڈلیور نہیں کر ہاں سکتا. وہ نہیں. میں تو خود بڑی تکلیف میں جی. ہم پورا 70% جو پاکستان کی آبادی, خاص طور پہ یوتھ, ان کے جو خواب ہیں وہ سارے کے سارے چکنا چور کر دیے. اور خان صاحب نے اپنی ضد میں اور آپ گفتگو اپنی جاری رکھے تھی, وہ گھنٹوں جاری رہ سکتی ہے, لیکن ٹائم کی قید ہے, ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ میاں وحید نے میرے کتنے سوالوں کے جوابات دیے, کتنے گول کیے, کتنے وہ دینا چاہتے تھے وہ نہیں دے سکے, اور میں نے جو ان کو سوال کیے وہ میرے سوال نہیں تھے, وہ عوام کی طرف سے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ کل کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اور میاں وحید صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.